ختم ہوگی کبھی غامدی؟ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے عورت کی محکومیت سے متعلق جو سوال اٹھایا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو اس نہج پہ آگے بڑھائیں گے کہ کیا مذہب عورت کو واقعی محکوم بناتا ہے یا محکومیت عورت کو مذہب کی جانب مائل کرتی ہے؟ اگر مرد اور عورت اپنی تخلیق اور بقا کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو کیوں کچھ مذہبی حلقے مردوں کی عورتوں پہ سماجی برتری کو ازلی مسلمات میں شمار کرتے ہیں؟ کیا واقعی مرد عورت سے برتر ہے یا صرف برتری کا مؤلف ہے؟ اور کیا عورت واقعی کمتر ہے یا صرف مختلف ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، بات یہ ہے کہ سورہ طلاق کی 4 آیت اور امام بخاری کی روایات کے مطابق ایسی لڑکیاں جن کو بھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے، یعنی وہ جو بلوغت تک نہیں پہنچی، ان کا نکاح شرعی طور پر جائز ہے۔ تفہیم القرآن سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سورہ طلاق کی آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر وہ لم یحزن، سورہ طلاق میں آیا ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کو بھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے ان کے لیے بھی عدت کی مدت 3 ماہ نہیں، وہ لم یحزن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ہو گئی ہے، اس کے باوجود یہ صورت پیدا نہیں ہوئی، تو ان کے معاملے میں پھر کیا کیا جائے، یعنی ان کی طلاق کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ لم یحزن کے الفاظ ہیں، وہ ہرگز چھوٹی عمر سے متعلق نہیں ہے، لوگوں نے بالکل غلط سمجھا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹی عمر کی خواتین سے مسلمانوں نے شادیاں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کو اپنے تمدنی حالات کے لحاظ سے شادی کرنا پڑ جاتی ہے۔ بہت سے دیہات ہیں آپ کے کہ جہاں پہ چھوٹی بچیوں کی شادی اس وجہ سے کرنا پڑتی ہے تاکہ اس بچی کو کم سے کم چودھری صاحب کی غلط نظروں سے بچایا جا سکے۔ اس کا تعلق تو تمدنی اور معاشرتی حالات سے ہے۔ آپ اس پہ پابندی لگا دیجیے، اسلام کب روکتا ہے؟ اب آپ نے قانون بنا دیا اپنے ملک میں کہ 16 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو شادی ہونا ہے اس کا تعلق اصل میں تمدن سے، حالات سے، ضرورتوں سے اور اس طرح کے مختلف مسائل سے ہے۔ یہ بات کہ کیا اسلام پابندی لگا دے اس بات کے اوپر، آپ لگا دیجئے، آپ کو روکا تو نہیں گیا۔ اسلام نے چند چیزوں پر پابندی لگائی ہے، باقی پر آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسلام پابندی لگائے گا تو ہمیشہ کے لیے لگ جائے گی، وہ خدا کی شریعت بن جائے گی۔ ہم لگائیں گے، آج غلطی واضح ہو جائے گی، کل اس قانون کی اصلاح کر لیں گے، تو بہت سے معاملات کو آپ پر چھوڑ دیا۔ چھوٹی عمر میں جب لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے تو ان کو تعلیم و تربیت کا، اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس پہ شریعت کیوں نہیں کنڈیم کرتی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت ہر چیز کے اندر مداخلت نہیں کرتی۔ پہلے شریعت کو سمجھ لیجیے، اس کا دائرہ کیا ہے۔ شریعت ان چیزوں کو موضوع بناتی ہے جس میں انسانی عقل خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ باقی معاملات کو انسان پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ قانون بنائے، اپنے تجربات سے سیکھے، اور اسی سے اصل میں وہ ارتقا پیدا ہوتا ہے جو تمدنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تعلیم تربیت کی، تعلیم تربیت کے جو مسائل آج ہیں یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد بالکل دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں، تو اس میں آپ کو قانون سازی اپنے حالات کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے۔ بارہا اس موضوع کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑے بڑے قانون دان بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنا دیا تو شہری زندگی میں چل جائے گا، دیہاتی زندگی میں کیا کریں گے؟ اس وجہ سے جن معاملات میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود قانون بنا سکیں اس معاملے میں۔ ہم صاحب نے شریعت کی بات کی، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں لڑکیوں کے سکولز جلائے جاتے ہیں، ایون کہ پاکستان کے شہروں میں بے پردہ لڑکیوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، سائن بورڈز پہ سیاہ رنگ پھینکا جاتا ہے، تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ جہالت ہے۔ جب آپ تعلیم عام نہیں کریں گے، اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب آپ کے بجٹ میں 2%، 2.5% یہ کم و بیش تعلیم کا بجٹ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا۔ اس کا تعلق اصل میں نہ مذہب سے ہے نہ ہماری روایات سے ہے، اس کا تعلق اصل میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی عمومی جہالت سے ہے۔ اس جہالت کے خلاف ہم کو جنگ کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی قوم کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب قوم نہیں بناتے، اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ مسلمان خواتین میں پردے کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، کوئی سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کوئی عبایا لیتی ہے، کوئی نقاب لیتی ہے، کوئی کاندھے پہ دوپٹہ لیتی ہے، تو صاحب اسلام میں پردے کا ایگزیکٹ تصور کیا ہے؟ پہلی بات، اور دوسری بات کہ کیا پردے سے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ لوگوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا رجحان ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن نے 4 باتیں کہی ہیں، ان 4 باتوں پر انگلی رکھ کے مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے، ان کی نگاہیں خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 2 باتیں خاص عورتوں سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، انہیں اس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور چوتھی بات
یا عورتوں سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ یہ کہی ہے کہ وہ چونکہ زیب و زینت کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، تو ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی سر پہ چاہیے. دوپٹہ لینے کا اسلام تقاضا نہیں کر رہا. یہ 4 باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں. زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، عورتوں کو اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، مردوں اور عورتوں کو دونوں کو غض بصر سے کام لینا چاہیے، یعنی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی. یہ اسلام ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس کو سامنے رکھ کر لوگ اپنے لحاظ سے اپنے ذوق کے مطابق اپنی تہذیبی روایات میں بہت سی آرا قائم کریں گے، ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی. کھلے بالوں کو اب زیب و زینت میں شمار کریں گے؟ دیکھیے، زیب و زینت میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے وجود میں جو خدا نے آپ کی خلقت دی ہے اس میں تزئین پیدا کرتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی نمائش نہیں. آپ سادہ لباس پہنیں، سادگی کے ساتھ معاملہ کریں، دفتروں میں جائیں، اپنے کام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھیں. یہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ. احزاب میں پردے کے احکامات ہیں، ان سورہ احزاب میں کوئی پردے کا حکم نہیں دیا گیا. وہ اصل میں ایک خاص صورتحال ہے جس خاص صورتحال میں مسلمان عورتوں کی شناخت قائم کرنے کے لیے ان کو تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ اوباشوں کے شر سے بچ جائے. وہ مدینے میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو، اور مسلمان عورتوں کو بعض اوباشوں نے بعض اسکینڈل پیدا کرنے کے لیے ہدف بنا لیا تھا. اس کا پردے کے احکام سے کوئی تعلق سچویشن اب اپلیکیبل نہیں ہے. جہاں ہوگی آپ خود احتیاط کر لیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ بس اسٹاپوں پر کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اوباشوں کو پولیس کنٹرول کر رہی ہے، آپ اطمینان سے اپنی بیٹی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جائیں اپنے کالج میں جا کر پڑھیں، اپنی ملازمت پہ جائیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ گلی گلی میں اوباش کھڑے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو عمومی احکام. امرتسر میں لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کیا آپ پاکستانی لڑکیوں کو بھی اس کی اجازت دیں گے؟ پاکستانی لڑکیوں کو کس نے روکا ہے؟ موٹر سائیکل چلائیں، سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتروں میں، اپنے اسکولوں میں جائیں، گاڑیاں چلائیں. دیکھیے، قرآن مجید نے یہ 4 باتیں کہی ہیں. ان 4 باتوں کے اوپر آپ انگلی رکھ کے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے.